بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ جس طرح پچھلے چند عرصے کے اندر NRO2 کا سلسلہ شروع ہوا اور مسلسل چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، مفروروں کو دوبارہ سے لا کر پاکستان کے اقتدار پر نہ صرف مسلط کر دیا گیا بلکہ ان کے اربوں کے کیسز بھی معاف کیے جانے لگے۔ اس میں بہت سے راز کھلنا شروع ہوئے جب مفتاح اسماعیل نے کہا کہ نیب کے قوانین بدلنے میں ہمارا کردار نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ رول پلے کر رہی ہے۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ پہلے تو سمجھ سے باہر تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں انوالومنٹ کیوں کر رہی ہے اور کیوں کر ان قوانین کو وہ تبدیل کروانا چاہتے ہیں۔ تو جب وقت گزرا اور احمد نورانی کی رپورٹ سامنے آئی، $12 ارب کے اثاثہ جات جنرل باجوہ صاحب کے سامنے آئے، تب پتہ چلا کہ ان کو NRO2 کیوں چاہیے تھا، اپنے لیے بھی اور ان سیاست دانوں کے لیے بھی۔ ان پولیٹیشنز کا دفاع کرتے کرتے حقیقت میں وہ اپنا بھی دفاع کر رہے تھے اور اپنے بھی ان تمام تر تحائف، یعنی عمران خان کی ایک گھڑی کا کیس اتنا الجھانے والے اور اتنا اس کو ہائی لائٹ کرنے والے خود یہ جواب دینے کو تیار نہیں ہیں کہ ان کو کب، کہاں، کون سا تحفہ ملا، کیا وہ توشہ خانہ میں جمع کروایا گیا یا نہیں کروایا گیا۔ یعنی ایک 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے، وہ جمع نہیں کروا رہا، لیکن ایک مملکت کا وزیر اعظم ہے، اس کو جمع کروانا ہے، اس کو حساب دینا ہے، لیکن ایک سرکاری آفیسر اس سے ماورا ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ اور جب PDM کے رہنماؤں سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا ان کو جمع کروانا چاہیے، تو وہ بھی جواب دینے سے معذرت کرتے ہیں، کیونکہ اب بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے معاشرتی علوم میں پڑھا تھا کہ طاقت کا اصل سرچشمہ ریاست میں عوام ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو ہم نے الٹی دیکھا۔ جب ہوش سنبھالا، جب اس پاکستان کی جو پریکٹیکل فیلڈ ہے اس میں ہم گئے، ہم نے دیکھا کہ طاقت کا اصل سرچشمہ شاید اب بھی راول پنڈی ہے اور وہیں پر بڑے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ برصورت اب بھی وہ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں اور ان کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن باجوہ صاحب کے جاتے ہی ایک ایکشن ہوا تھا۔ منظور پشتون نے ایک کانفرنس کی، آسما جہانگیر، اس میں کچھ نعرے لگے تھے پاک فوج کے حوالے سے، تو اعظم نذیر ترڑ وہاں موجود تھے، وزیر قانون جو تھے، ان کو وقتی طور پر فارغ کر دیا گیا۔ لیکن اب جیسے ہی باجوہ صاحب گئے ہیں تو ان کا جو ریزگنیشن روکا ہوا تھا اس کو شہباز شریف صاحب نے ریجیکٹ کر دیا اور ان کو دوبارہ کہا کہ آپ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، آپ کو اس عہدے سے الگ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے بہت خطرناک چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ جیسے جیسے وہ گئے ہیں، ان کے جتنے بھی، یعنی ان کے اپنا جو قریبی میڈیا تھا، جو ان کے قریبی لوگ تھے، جو ان کے کہنے پر جنہوں نے چینلز بھی چھڑوائے، چینلز کے مالکان کو بھی پیغام پہنچوائے، ان کے مرضی کے پروگرام بھی کیے، وہ لوگ راز کھولنا شروع ہو گئے ہیں کہ آخر باجوہ صاحب اتنے غصہ کیوں تھے، آخر عمران خان سے اختلاف کیا تھے۔ فرسٹ آف آل تو یہ چیز سامنے آئی ہے کہ باجوہ صاحب کو امریکہ بہت پسند تھا اور وہ ہمیشہ سے یہی کہتے تھے کہ چائنا سے ہماری تہذیب بھی نہیں ملتی، ہمارا مزاج بھی نہیں ملتا، ہمارا کچھ بھی نہیں ملتا۔ اگر آپ ہمیں لفٹ کراتے ہیں، اگر آپ ہمیں پروٹوکول دیتے ہیں تو ہم یقیناً آپ کے بلاک میں ہی آنا پسند کریں گے۔ اس کے بعد ایک خطرناک چیز سامنے آئی ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہمارے کچھ سینئر جرنلسٹ تھے، ان کو بھی مجبور کیا جا رہا تھا۔ جب انہوں نے عمران ریاض صاحب سے رابطہ کیا کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ اسرائیل کے حوالے سے کچھ پروگرام کریں، تو انہیں عمران ریاض صاحب نے بتایا کہ یہ بڑا خطرناک کھیل ہے، اس میں نہیں جانا، اور جو آپ کو مجبور کر رہا ہے اس کو کہیں کہ وہ خود آ کے میڈیا پہ یہ بات کرے، خود عوام کو اعتماد میں لے، خود ان کو بتائے۔ اور باجوہ صاحب تو انڈیا سے بھی اچھے تعلقات کے خواہاں تھے، اسرائیل سے اچھے تعلقات کے خواہاں تھے، یہ معاملات، یہ اختلافات بیسک تھے۔ اور عمران خان صاحب کا موقف واضح تھا پہلے دن سے کہ اگر اسرائیل کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو میں اپنے مسلمان بھائیوں کو اور اگر اسلام کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ان کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہی کہ جب تک فلسطین کا معاملہ، اسرائیل فلسطین کو آزاد نہیں کر دیتا، تب تک ہم اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اسرائیل کو قطعاً ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم نے اکثر میڈیا ٹاک میں بھی دیکھا کہ عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کہنے والے اور کوئی نہیں، مذہب کارڈ کھیلنے والے جو چیمپئن مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، وہ انہوں نے ہمیشہ، جس طرح انہوں نے پچھلے دنوں میں اتنی ایک بڑی رف زبان استعمال کی خواتین کے لیے، وہ بڑا قابل مذمت فعل تھا۔ برصورت وہ ہمیشہ بات کرتے تھے، لیکن اصل میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا کون خواہاں تھا، وہ آہستہ آہستہ ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں۔ NRO پر کام جاری ہے۔ جو شہباز شریف صاحب کے 2 کیسز جو ہیں وہ ان کی سماعت رک گئی ہے، رانا ثناء اللہ، رانا مشہود کے علاوہ، یعنی 1-2 اور رہنما بھی ان کے ہیں، ان کے خلاف بھی یہ سارے کیسز بند ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور NRO پر جو نیب ہے وہ پراپر کام کر رہا ہے اور کام جاری ہے۔ آخر میں بات کریں گے، اعظم سواتی صاحب نے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ ان کے اوپر اس وقت ریاست پاکستان میں 50
پرچے کٹ چکے ہیں، اور انسانی حقوق کے چیمپئن بلاول بھٹو زرداری کے صوبے میں سب سے زیادہ ایف آئی آر ہیں، 36 ایف آئی آر صرف سندھ کے اندر ہیں، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا واضح ہے کہ ایک کیس میں ایک سے زیادہ ایف آئی آر آپ پر نہیں کٹ سکتی۔ تو اس میں ایک کیس میں 50 ایف آئی آر کاٹنا اور باجوہ کے ہوتے ہوئے کاٹنا، اس بات کی دلیل تھی کہ نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مزاج ملے گا یا نہیں ملے گا، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، تو جتنا ہو سکے اسی ڈاکٹرائن کے چلتے ہوئے ہی ایف آئی آر کٹوا دی جائیں۔ ان کے اوپر 50 مقدمات درج ہیں، لیکن ان کی حیثیت نہیں ہے، ایک قلم کی جنبش کی مار ہیں۔ اگر سپریم کورٹ آنکھیں کھولتی ہے اور انصاف دینے کا سوچتی ہے تو یقیناً اعظم سواتی کیس میں کوئی جان نہیں ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔